کیا کہا؟ جب میں مر جاؤں تم لوگ مجھے جلا ڈالنا، اور ثم مسحقونی ثم مدرونی فی الريح، اور راکھ کو ہواؤں میں سمندر میں بہا دو، اڑا دو۔ کیوں اڑا دو؟ تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں دوبارہ پیدا نہیں کرے گا اور حساب بھی نہیں لے گا۔ تو انہوں نے اپنے بیٹے کو وصیت کیا۔ جب باپ کا انتقال ہوا تو بیٹوں نے باپ کی وصیت پر عمل کرتے ہوئے اپنی لاش کو جلایا۔ جلانے کے بعد راکھ کو ہواؤں میں، دریا میں، پہاڑ میں، جنگل وغیرہ میں اڑا دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین سے کہا عدی ما خذتی، اے زمین تم نے جو جذب کر لیا ہے، اے ہوا تم نے جو اڑا لیا ہے، اے سمندر کا پانی جو تم نے جو اس کو ختم کر دیا ہے، اس کو دوبارہ واپس کرو، راکھ کو جمع کرو۔ اللہ کا حکم ہوا اور راکھ جمع ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو زندہ کر دیا اور پوچھا ما حملک علی ما صنعت، ایسے تم نے کیوں کیا تھا؟ تم نے اپنے بیٹے کو اتنا خطرناک وصیت کیوں کی تھی کہ میں مر جاؤں تو مجھے جلا ڈالنا اور راکھ کو سمندر میں، ہواؤں میں، پہاڑوں میں اڑا دینا، ایسا کیوں کہا تھا؟ تو اس شخص نے جواب دیا اللہ تعالیٰ سے، کیا کہا؟ خشیتک یا رب، یا اللہ تیرا ڈر ہی مجھے ستا رہا تھا کہ میں اتنا بڑا گناہ گار ہوں، اتنا گناہ کیا ہے، اگر تم مجھے زندہ کرے گا تو میرا کیا حال ہوگا، اس لیے میں نے اپنے بیٹوں کو کہا تھا مجھے جلا دینا، تو مجھے جلا دیا، لیکن پھر آج تیرے سامنے کھڑا ہونا پڑا۔ اس کا جو ڈر تھا، اس ڈر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے غفر لہ بذالک، اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا، اس کو جنت میں داخل کر دیا اس ڈر کی وجہ سے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، متاع قليل وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ معزز اساتذہ کرام، عزیز طلبہ، ہمارا عنوان ہے ضوابط التکفیر و موانعہ، کافر قرار دینے کے ضوابط اور قواعد اور اس کی رکاوٹیں، موانع۔ گزشتہ 3 مہینہ پہلے میں نے عقائد کے باب میں 5 عناوین پر کل 10 خطبات دیے ہیں۔ پہلا عنوان تھا کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کی شرطیں، دوسرا عنوان کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کی اہمیت و فضیلت، اور تیسرا عنوان تھا ڈر اور امید، خوف و رجا، اور چوتھا عنوان تھا ایمان و آزمائش، اور 5واں عنوان تھا نواقض الاسلام، اور اس عنوان کو ہم نے 6 خطبہ میں پیش کیا تھا۔ 3 مہینہ پہلے دیے گئے خطبات کا اور عناوین کا ذکر کرنے کا ایک مقصد یہ ہے کہ ہم نے نواقض الاسلام کو بیان کرتے ہوئے 6 خطبوں میں یہ بات عرض کی تھی کہ ایک مسلمان، ایک مومن کس طرح سے کافر ہو جاتا ہے اور کیا کیا کرنے سے کافر ہو سکتا ہے، لیکن ہم نے یہ نہیں بتایا کہ ہر وہ شخص جو کفریہ کام کا مرتکب ہو وہ کافر ہوگا یا نہیں ہوگا۔ دوسری بات، کیا ہر وہ شخص جو کسی کفریہ کام کو کر رہے ہو اسے براہ راست کافر کہا جا سکتا ہے، ڈائریکٹلی انہیں کہا جا سکتا ہے کہ تم کافر ہو؟ یہ چیز ہم نے اس میں بیان نہیں کیا تھا۔ دراصل آج کا خطبہ نواقض الاسلام کے 6 خطبوں کا نچوڑ اور خلاصہ ہے۔ اگر ان خطبوں کو سنیں اور اس کو نہ سنیں تو بات سمجھ میں نہیں آئے گی، ناقص رہ جائے گی، اس لیے ہم نے آج اس عنوان کو چنا ہے۔ عقائد کے باب میں آج 11واں خطبہ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے تاکہ بات واضح ہو جائے، مکمل ہو جائے۔
تو آئیے سب سے پہلے ہم جانتے ہیں تکفیر کا حکم، کسی کو کافر قرار دینے کا جو حکم ہے یہ کون لگائے گا؟ کیا ہر کوئی اس کا اہل ہے؟ کیا ہم آپ جو چاہے وہی کسی کو کافر کہہ سکتا ہے؟ نہیں، اس کا اہل علماء کرام ہے، اور علماء میں بھی وہ علماء کرام جو پائے کے عالم ہیں، جو علم و ہنر کے مہارت رکھتے ہیں، وہی علماء کرام کسی کو کافر قرار دیں گے یا فتویٰ دیں گے۔ باقی لوگ کوئی بھی زبان کھولے یہ صحیح نہیں ہے۔ پہلی بات ہم یہ پیش کریں گے کہ تکفیر کا حکم لگانا یہ معمولی کام نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک حدیث سنیے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قال الرجل لاخیہ یا کافر فقد باء به احدہما، رواه البخاری فی کتاب الادب۔ حدیث پاک کو امام بخاری نے کتاب الادب میں بیان کیے ہیں۔ امام بخاری حدیث پاک کو کتاب الادب میں بیان کر کے بتانا چاہتے ہیں کہ ادب کے خلاف ہے کہ کوئی بھی شخص کسی کو کافر بول دے۔ ترجمہ سنیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اذا قال الرجل لاخیہ، جب کوئی بھائی کسی بھائی سے، کوئی آدمی کسی آدمی سے اے کافر کہہ کے بلائے یا اے کافر کہے، تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں فقد باء به احدہما، ان دونوں میں سے کوئی ایک پکا کافر ہو جاتا ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ کسی کو کافر کہتے ہیں تو یا تو آپ کافر ہوں گے یا تو سامنے والا کافر ہوگا۔ واقعی سامنے والا اگر کفر کا حقدار نہیں ہے تو وہ کفر آپ پر پلٹ آتا ہے، آپ کافر بن جائیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کسی کو بھی کافر کہنا اور کوئی بھی کافر کہہ دے یہ معمولی کام نہیں ہے۔ بڑی جستجو تحقیقات کے بعد جو شرائط ہے، جو موانع ہیں، ان موانع ان شرائط کو فٹ کرنے کے بعد اہل علم فتویٰ دیں گے کہ فلاں شخص کافر ہے یا نہیں۔ ہر کسی کی بس کی بات نہیں ہے۔ اور دوسری بات، اہل سنت والجماعت، فرقہ ناجیہ، طائفہ منصورہ، اہل حدیث کے نزدیک مسئلہ یہ ہے کہ کوئی بھی شخص کسی بھی شخص کو کوئی گناہ کرنے پر فوراً کافر کہہ دے یہ صحیح نہیں ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ آپ کسی کو بھی کتنا ہی بڑا گناہ کرتے ہوئے دیکھیے، کتنا ہی بڑا گناہ کرتے ہوئے دیکھے، چاہے وہ شرک کر رہا ہو یا کفر کر رہا ہو، آپ ان کو ڈائریکٹ کافر نہیں کہہ سکتے۔ جی ہاں، کافر نہیں کہہ سکتے۔ بات آگے آئے گی کہ سامنے والا اگر شرک کر رہا ہے تو اسے کافر ہم کیوں نہیں کہہ سکتے؟ سامنے والا اگر قبر پوج رہا ہے، واضح شرک کر رہا ہے، تو کافر کیوں نہیں کہیں گے ان کو ڈائریکٹ؟ بات آگے آ رہی ہے انشاءاللہ۔ تو یہ قاعدہ ہے اہل علم کے نزدیک اور سلف و خلف میں کہ کسی بھی شخص کو براہ راست کافر نہیں کہا جائے گا مگر شرائط اور موانع کو فٹ کرنے کے بعد۔ تیسری بات، اگر کسی شخص کو کافر قرار دینا ہے، کافر کہنا ہے، تو اس کے اندر دو چیزیں پہلے دیکھی جائے گی۔ پہلی چیز یہ دیکھی جائے گی کہ سامنے والا جو کہہ رہا ہے یا جو کر رہا ہے یہ واضح شرک اور کفر ہے یا نہیں، شرک اکبر اور کفر اکبر ہے یا نہیں۔ اگر ہاں کہ سامنے والا جو شرک کر رہا ہے، جو کام کر رہا ہے یہ کفر اکبر ہے، شرک اکبر ہے، اگر واقعی شرک اکبر ہے تو دوسری چیز یہ دیکھی جائے گی کہ یہ جو کام کر رہا ہے یا جو کہہ رہا ہے کیوں کہہ رہا ہے یا کیوں کر رہا ہے، کیا اس کے پاس کوئی دلیل ہے جس دلیل کا غلط مفہوم سمجھا ہے؟ کیا یہ شخص چھوٹا بچہ ہے؟ کیا یہ شخص پاگل ہے؟ کیا یہ شخص مجبور ہے؟ وغیرہ وغیرہ یہ چیزیں دیکھی جائے گی، اس کے بعد کافر ہونے اور نہ ہونے کا فتویٰ لگایا جائے گا۔ تو آئیے ضوابط التکفیر و موانعہ، کسی کو کافر قرار دینے کے موانع اور ان کے شرائط کیا کیا ہیں ایک ایک کر کے ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، اور معلوم ہو جائے گا کہ واقعی یہ عنوان کتنا اہمیت کا حامل عنوان ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ عنوان سب سمجھ نہیں پائیں گے۔ آپ لوگ طلب علم ہیں، اہل علم موجود ہیں، آپ لوگوں کے لیے خصوصاً ہے کہ آپ لوگ علم حاصل کر رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی رفع الیدین نہ کہے اس کو کافر کہہ دے، کہیں ایسا نہ ہو کوئی آمین نہ کہے تو اسے بھی کافر کہہ دے، ایسا نہ ہو کہ کوئی تعویذ باندھا ہے تو اس کو بھی کافر کہہ دیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی قبر پوج رہا ہے تو اس کو بھی کافر کہہ دیے۔ تو اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ لوگ جان جائے کہ کافر کہنے کی کیا شرائط ہیں۔ تو پہلی شرط یہ ہے کہ سامنے والا جو کام کر رہا ہے یہ دیکھا جائے گا وہ بچہ ہے یا جوان ہے،
پہلی شرط. دوسری شرط یہ دیکھی جائے گی کہ سامنے والا جو کفر یا شرک میں ملوث ہے وہ عقل مند ہے یا پاگل ہے. یہ دو شرط کی دلیل سن لیجیے. ان علی رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يحتلم وعن المجنون حتى يعقل. رواه ابو داؤد فی کتاب الحدود. حدیث ابو داؤد کی ہے. اللہ کے رسول بیان فرماتے ہیں کہ 3 شخص کے اوپر سے قلم اٹھا لیا گیا ہے، یعنی 3 ایسے اشخاص ہیں جن کی بدی اور گناہ لکھا نہیں جاتا. پہلا شخص یہ ہے سونے والا، سو کر کے حالت نوم میں، نیند کی حالت میں کیا کہہ رہا ہے اس پر پکڑ نہیں ہوگی. دوسرا شخص کون ہے؟ عن الصبی حتی یحتلم، ایک بچہ ہے جب تک کہ وہ بلوغت کو نہ پہنچ جائے، جوان نہ ہو جائے، بالغ نہ ہو جائے، تب تک اس کا گناہ لکھا نہیں جائے گا. اور تیسرا شخص ہے وعن المجنون حتی یعقل، ایسا شخص جو پاگل ہے، جب تک کہ ان کا پاگل پن ختم نہ ہو جائے، عقل مند نہ بن جائے، تب تک ان کا گناہ اور نیکی لکھی نہیں جاتی. تو پہلی شرط وہ جوان ہونا چاہیے، دوسری شرط وہ عقل مند ہونا چاہیے، تیسری شرط وہ جاننے والا ہو، جس کام کو کر رہا ہے اس کے انجام کو جاننے والا ہو. اگر وہ گناہ کر رہا ہے، شرک کر رہا ہے، لیکن شرک کرنے کے جو گناہ ہیں اس کو خود معلوم نہیں کہ میں کیا کر رہا ہوں، اس کو نیکی سمجھ کر رہا ہو تو بھی کافر نہیں ہوگا. اس کی دلیل آگے پیش کروں گا انشاءاللہ. چوتھی شرط یہ ہے کہ جو کام سامنے والا کر رہا ہے، چاہے وہ شرک اکبر ہو یا کفر اکبر ہو، سامنے والا جو کام کر رہا ہے کیا وہ اپنی مرضی سے کر رہا ہے یا وہ مجبوری میں کر رہا ہے. اپنی مرضی سے، اپنے ارادے سے اور اپنی چاہت کے حساب سے اگر وہ کام کر رہا ہے تو کافر ٹھہرے گا، لیکن وہ مجبور ہے تو کافر نہیں ہوگا. اس کی دلیل ڈھیر ساری دلیلیں ہیں. تفسیر ابن کثیر میں ایک واقعہ نقل کیا گیا ہے کہ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ، انہیں کافر لوگ سخت طریقے سے مشکل ترین عذاب میں مبتلا کیے تھے، ان کو پریشان کر رہے تھے. اللہ کے رسول وہاں سے گزرے تو آپ نے پوچھا اے آل یاسر، عمار بن یاسر کیا حال ہے، کیا ہوا؟ اللہ کے رسول، کافر لوگوں نے مجھے مجبور کیا اور انہوں نے کہا کہ اگر تم ہمارے معبودان باطلہ کی تعریف کرو گے اور اپنے نبی کی برائی بیان کرو گے تو ہم تمہیں چھوڑ دیں گے. تو اللہ کے رسول، ہم نے جان بچانے کے لیے ان کے معبودان باطلہ کا تعریف بھی کر دیا ہے اور آپ کے بارے میں ہم نے برا بھلا کہا ہے جان بچانے کے لیے. تو اللہ کے رسول نے کہا، بیہقی کی روایت ہے کہ اگر پھر دوبارہ نوبت آئے جان بچانے کے لیے مجبوری میں کہہ سکتے ہو، لیکن مجبوری ہونی چاہیے، جان بوجھ کر کے نہیں. تو مجبوری میں کہہ سکتے ہو. تو مجبوری میں اگر سامنے والا کفر کر رہا ہے، مجبوری میں اگر شرک کر رہا ہے تو بھی کافر نہیں ہوگا. یہ پانچویں شرط کہ سامنے والا جو گناہ کر رہا ہے یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ جو شرک کر رہا ہے یا قبر پوج رہا ہے، تعویذ باندھ رہا ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ قرآن و سنت کی کوئی دلیل ہے جس کا غلط مفہوم انہوں نے سمجھ رکھا ہے، جس کو کہتے ہیں تعویل کر کے وہ کام کر رہا ہے. اگر ایسا ہوگا تو بھی اس کو کافر نہیں کہہ سکتے. اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل سورہ مائدہ کی آیت نمبر 93 ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا اذا ما اتقوا. جو ایمان لے آئے اور نیک عمل کرے اور متقی ہو، اس کے بعد کوئی حرج نہیں ہے. گناہ کرے گا تو گناہ نہیں ہوگا، حرج نہیں ہے. لیس علی الذین آمنوا، ان پر کوئی حرج نہیں ہے جو ایمان لے آئے اور نیک عمل کرے اور متقی ہو. اب کوئی کام کرے گا تو کوئی حرج نہیں ہے. اس آیت سے حضرت ایک صحابی کا نام ہے قدامہ بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت کا مطلب انہوں نے یہ سمجھا کہ اب میں تو مومن ہوں اور نیک عمل کر رہا ہوں، اب مومن ہوتے ہوئے نیک عمل کرتے ہوئے اگر گناہ کروں گا تو گناہ نہیں ہوگا، کوئی حرج نہیں ہے. تو انہوں نے شراب پینا حلال سمجھا. شراب پینا کیا سمجھا؟ حلال سمجھا. شراب پی لیا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا تو انہیں پوچھا گیا شراب کیوں پیے؟ تو انہوں نے دلیل میں آیت پیش کی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایمان لانے کے بعد، نیک عمل کرنے کے بعد، متقی ہوتے ہوئے اگر کوئی کام کرے گا تو اس کا اثر نہیں ہوگا، گناہ نہیں ہوگا. اللہ نے فرمایا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ غلط مطلب سمجھے ہو، تم تعویل کیے ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ تم سے پہلے صحابہ کرام جو انتقال کیے ہیں
شراب کے حرام ہونے سے پہلے ان صحابہ کرام کا گناہ نہیں ہوگا کیونکہ حرام ہونے سے پہلے انتقال کر گیا ہے. تو مطلب یہ تھا تم نے غلط مطلب سمجھا ہے, اس پر حد جاری کیا گیا, 80 کوڑا ان کو لگایا گیا اور بعد میں سمجھایا گیا کہ دیکھو تم نے حلال جان لیا تھا, اگر جان بوجھ کے حلال جانتے تو کافر ہو جاتے, تم کو معلوم نہیں تھا اس کا حکم کیا ہے, لہٰذا تم تعویل سے کام لیے ہو تو تم کافر نہیں ہو. تو کیا معلوم ہوا, اگر سامنے والا کچھ گناہ کا کام کر رہا ہے, چاہے وہ شرک اکبر ہو یا کفر اکبر ہو, یہ دیکھا جائے گا کہ وہ جو کام کر رہا ہے کس وجہ سے کر رہا ہے, کیا اس کے پاس کوئی دلیل ہے, کیا کسی آیت کسی حدیث کا غلط مفہوم سمجھ رکھا ہے. اگر کسی آیت کسی حدیث کا غلط مفہوم سمجھنے کی وجہ سے وہ گناہ کر رہا ہے تو اس کو کافر نہیں کہا جائے گا. یہ 6 شرائط ہے. پہلی شرط وہ جوان ہو, دوسری شرط وہ بالغ ہو, تیسری شرط وہ جاننے والا ہو, جان کر ہو, اور چوتھی شرط اپنی مرضی سے کرے, پانچویں شرط تعویل سے نہ کرے, اور چھٹی شرط یہ ہے جان بوجھ کر رہا ہو, بھول سے نہیں, غلطی سے نہیں, جان بوجھ کر کام کر رہا ہے. اگر یہ 6 شرائط کسی ایک انسان کے اندر ہوگی تو انسان کافر قرار پائے گا. ان 6 شرائط میں سے ایک شرط بھی اگر نہیں ہے تو کافر نہیں ہوگا. مثال کے طور پہ جوان ہے, عقل مند ہے, لیکن جو گناہ کر رہا ہے اس کو یہ معلوم نہیں کہ گناہ کا کام ہے, اس کو یہ معلوم نہیں کہ گناہ کا کام ہے, تو اس کو آپ کافر نہیں کہیں گے. یا اگر ان کو معلوم ہے کہ گناہ کا کام ہے تو پھر دیکھا جائے گا یہ گناہ کر رہا تو کیوں کر رہا ہے, کہیں ایسا تو نہیں کسی نے مجبور کر رکھا ہے ان کو, جان بچانے کے لیے گناہ کا کام کر رہا ہے. تو اگر جان بچانے کے لیے گناہ کا کام کرے گا تو پھر بھی کافر نہیں ہوگا. پھر چھٹی شرط یہ دیکھی جائے گی کہ یہ غلطی سے کام کر لیا ہے یا جان بوجھ کے کیا ہے, غلطی سے بھول سے کیا ہے, جان بوجھ کے کیا ہے. اگر جان بوجھ کے کیا ہوگا تو کافر ٹھہرے گا, غلطی سے کیا ہے یا بھول سے کیا ہے تو کافر نہیں ٹھہرے گا. اسی طرح سے یہ دیکھا جائے گا کہ جو گناہ کا کام کر رہا ہے اس پر کوئی دلیل وہ پیش کر رہا ہے کیا, کسی دلیل کا غلط مطلب سمجھا ہے کیا. اگر غلط مطلب سمجھا ہے تو ان کو بھی کافر نہیں کہا جائے گا. یہ ہوا شرائط. موانع کیا کیا ہے, یعنی کافر ہونے کی راہ میں رکاوٹیں. اس کا الٹا, بچہ ہے وہ کوئی گناہ کرے گا تو کافر نہیں کہیں گے اس کو. اگر وہ پاگل ہے تو کچھ بھی کر رہا ہے اس کا کوئی گناہ نہیں ہے. اور اگر وہ جاہل ہے, اس کام کو جانتا ہی نہیں ہے, اس کو بھی کافر نہیں کہیں گے. چوتھی چیز, اگر اس کو مجبور کر کے کرایا جا رہا ہے پھر بھی اس کو کافر نہیں کہیں گے. پانچویں چیز, غلطی سے بھول سے وہ کام کر رہا ہے پھر بھی اسے کافر نہیں کہیں گے. اور چھٹی چیز, وہ تعویل کی وجہ سے وہ شرک یا گناہ یا کفر کر رہا ہے تو اس کو بھی کافر نہیں کہیں گے. یہ 6 شرائط ہے اور 6 موانع ہیں. یہ 6 شرائط بھی پائی جائے اور یہ 6 موانع ختم ہو جائے تو پھر اس کو کافر کہا جائے گا, ورنہ کسی کو کافر نہیں کہہ سکتے. اب ایک مثال دیتا ہوں جہالت کی, کہ نادانی کی وجہ سے, انجان ہونے کی وجہ سے کفر کرے تو اس کی گرفت نہیں ہوتا ہے. اس کی دلیل سن لیجئے, بخاری شریف میں موجود ہے اور مسلم شریف میں بھی کتاب التوبہ میں حدیث موجود ہے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسرف رجل على نفسه فلما حضر الموت اوصى بنيه فقال اذا انا مت فاحرقوني ثم اسحقوني ثم ذروني في الريح في البحر لا ذلك به. فقال الله تبارك وتعالى للأرض أدي ما أخذتي فإذا هو قائم فقال ما حملك على ما صنعت قال خشيتك يا رب أو قال مخافتك يا رب فغفر الله له بذلك. رواه مسلم فی کتاب التوبہ. حدیث مسلم شریف میں موجود ہے. اللہ کے رسول نے ایک واقعہ بیان کیا کہ صحابہ کرام تم لوگ سنو, دھیان سے سنو. کیا واقعہ ہے؟ اسرف رجل علی نفسہ, تم سے بہت پہلے ایک شخص تھا جنہوں نے بہت زیادہ گناہ کیا تھا, بہت زیادہ گناہ کیا تھا, گناہوں کی انتہا نہیں تھی, اتنا گناہ کیا تھا. تو ان کو یقین ہو گیا کہ اگر میں مر جاؤں تو اللہ تعالیٰ مجھے عذاب دے گا, سخت سزا دے گا. تو انہوں نے اپنے بیٹے کو بلایا اور وصیت کیا. کیا کہا؟ جب میں مر جاؤں تم لوگ مجھے جلا ڈالنا, جلانے کے بعد راکھ راکھ کر دو, یعنی مکمل طریقے سے جلا ڈالو. اور ثم اسحقونی ثم ذرونی فی الريح, اور راکھ کو ہواؤں میں سمندر میں بہا دو, اڑا دو. کیوں اڑا دو؟ تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں دوبارہ پیدا نہیں کرے گا اور حساب بھی نہیں لے گا. تو انہوں نے اپنے بیٹے کو وصیت کیا. جب باپ کا انتقال ہوا تو بیٹوں نے باپ کی وصیت پر عمل کرتے ہوئے باپ کو جلایا اچھی طرح سے, یعنی لاش کو جلایا. جلانے کے بعد راکھ کو ہواؤں میں, دریا میں, پہاڑ میں, جنگل وغیرہ میں اڑا دیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین سے کہا ادی ما اخذتی, اے زمین تم نے جو جذب کر لیا ہے,
اے ہوا تم نے جو اڑا لیا ہے، اے سمندر کا پانی جو تم نے جو اس کو ختم کر دیا ہے، اس کو دوبارہ واپس کرو، راکھ کو جمع کرو۔ اللہ کا حکم ہوا، وہ راکھ جمع ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو زندہ کر دیا اور پوچھا ما حملک علی ما صنعت، ایسے تم نے کیوں کیا تھا؟ تم نے اپنے بیٹے کو اتنا خطرناک وصیت کیوں کی تھی کہ میں مر جاؤں تو مجھے جلا ڈالنا اور راکھ کو سمندر میں، ہواؤں میں، پہاڑوں میں اڑا دینا، ایسا کیوں کہا تھا؟ تو اس شخص نے جواب دیا اللہ تعالیٰ سے، کیا کہا؟ خشیتک یا رب، یا اللہ تیرا ڈر ہی مجھے ستا رہا تھا کہ میں اتنا بڑا گناہ گار ہوں، اتنا گناہ کیا ہے، اگر تم مجھے زندہ کرے گا تو میرا کیا حال ہوگا، اس لیے میں نے اپنے بیٹے کو کہا تھا مجھے جلا دینا، تو مجھے جلا دیا، لیکن پھر آج تیرے سامنے کھڑا ہونا پڑا۔ اس کا جو ڈر تھا، اس ڈر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے غفر لہ بذالک، اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا، اس کو جنت میں داخل کر دیا اس ڈر کی وجہ سے۔ بتائیے اب اگر کوئی بندہ بعث بعد الموت، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کا انکار کرے گا تو کافر ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تقدیر کی جو 6 ارکان ہیں ان میں سے ایک رکن یہ ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر یقین ہو، تو اگر کوئی بندہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کا منکر ہو تو کافر ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ کافر ہو جائے گا۔ انہوں نے یقین کر لیا نا کہ مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ ہم کو پیدا نہیں کر پائے گا، راکھ بن گئے تو اب پیدا نہیں کر پائے گا، انکار کیا کہ نہیں کیا؟ دوسری چیز، انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا انکار کیا کہ نہیں کیا؟ انہوں نے اللہ تعالیٰ کو کیا سمجھا؟ اللہ کی قدرت کو یوں سمجھا کہ جب میں مر جاؤں گا، سڑ جاؤں گا، گل جاؤں گا، راکھ بن جاؤں گا تو زندہ نہیں کر پائے گا۔ اللہ کی قدرت کو حقیر جانا کہ نہیں جانا؟ بتائیے، یہ دو چیز ہے، اور یہ دو چیز عام بندہ کوئی مومن ہو کر کے جان بوجھ کر کے اگر وہ کہے گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے پیدا نہیں کرے گا دوبارہ، اور اس طرح سے یہ بھی عقیدہ رکھے گا کہ اللہ تعالیٰ کی طاقت ہی نہیں ہے، مر جانے کے بعد، سڑ جانے کے بعد دوبارہ پیدا کرنے کی طاقت ہی نہیں ہے، تو بھی کافر ہو جائے گا۔ لیکن شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ بندو دیکھو، اس شخص کے اندر دونوں چیزیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی قدرت کا انکار بھی کرتا ہے اور مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کا بھی انکار ہے، پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو معاف کر دیا۔ اس کی وجہ یہ ہے، اس کو معلوم ہی نہیں تھا، یہ جاہل تھا، انجان تھا، اس کو علم ہی نہیں تھا، تو انجان میں انہوں نے گناہ کیا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف کر دیا۔ لیکن آج اگر آپ لوگ کہیں گے، اپنے بیٹے کو وصیت کریں گے میں مر جاؤں گا تو جلا دینا، راکھ کر دینا، تو اللہ تعالیٰ مجھے زندہ نہیں کرے گا، تو ابھی جنت چلے جائیں گے؟ نہیں، یہ واقعی اللہ کے رسول نے بتا دیا تاکہ آپ عبرت حاصل کریں کہ اب ایسا ہونے والا نہیں ہے، اب ایسا ہونے والا نہیں ہے۔ حالت کا موقع تھا، الگ بات ہے، لیکن اب آپ کے لیے نہیں ہے۔ تو بہرحال کیا معلوم ہوا؟ وہ شخص اللہ تعالیٰ کی قدرت کا انکار بھی کرتا تھا اور دوبارہ زندہ ہونے کا انکار بھی کیا، لیکن پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو معاف کیا یا نہیں کیا؟ معاف کر دیا۔ وجہ یہ تھی کہ اس کو معلوم ہی نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھے دوبارہ زندہ کرے گا، معلوم نہیں تھا۔ لہٰذا یہ 6 شرائط اور 6 موانع ایک ساتھ پائی جانی چاہیے۔ اگر 6 موانع میں سے، یہ 6 شرائط میں سے کسی کے اندر یہ تمام کے تمام چیزیں نہ آئے تو ان کو کافر نہیں کہہ سکتے۔ اب میں ایک مثال دیتا ہوں، کوئی مزار کو پوجتا ہے، اس کو سجدہ کر رہا ہے یا قبر کے سامنے رکوع کر رہا ہے، تو شرک کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے؟ شرک ہے۔ اسے دعائیں مانگ رہا ہے، اس کے قبر کی طواف کر رہا ہے، اس کے نام پہ جانور ذبح کر رہا ہے، سب شرک ہے نا؟ سب شرک ہے۔ لیکن کیا آپ کی ذمہ ہے، کیا آپ اس کے ذمہ دار ہیں کہ آپ ان کو کہہ دیں گے تم کافر ہو؟ کہہ سکتے ہیں؟ نہیں کہہ سکتے۔ اتنا کہا جا سکتا ہے کہ ایک کام کفریہ کام ہے۔ کتنا کہہ سکتے ہیں کہ بھائی آپ جو سجدہ کر رہے ہیں، آپ جو عبادت کرتے ہیں اس کے لیے، آپ ان سے دعا کر رہے ہیں، ان سے مرادیں مانگ رہے ہیں، ان کی نظر نیاز چڑھا رہے ہیں، آپ ان کے قبر کی زیارت کر رہے ہیں، طواف کر رہے ہیں، تو یہ کفریہ کام ہے۔ اتنا کہا جا سکتا ہے کہ کفریہ کام ہے۔ یہ نہیں کہہ سکتے کہ تم کافر ہو۔ کیوں نہیں کہہ سکتے؟ اس لیے کہ 6 چیز فٹ کرنی پڑے گی اس کے اندر، 6 چیزیں، کہ دیکھو یہ جوان ہے کہ نہیں ہے، ہاں جوان ہے، ٹھیک ہے۔ پھر یہ دیکھو کہ عقل مند ہے کہ نہیں ہے، ٹھیک ہے عقل مند ہے۔ پھر یہ دیکھو کہ یہ جانتا ہے کہ نہیں کہ یہ کرنا شرک ہے، یہ دیکھنا پڑے گا، ہاں جانتا ہے۔ پھر یہ دیکھو کہ یہ مجبور ہے کیا، ہاں کہ ہاں مجبور بھی نہیں ہے۔ پھر یہ دیکھو کہ تعویل کر رہا ہے کیا، کہ نہیں تعویل بھی نہیں کر رہا ہے۔ یہ 6 چیزیں اگر ان کے اندر پائی گئی تو ان کو کہا جا سکتا ہے کہ اب تم کافر ہو، تب کہا جائے گا۔ یہ 6 شرائط میں سے ایک شرط بھی اگر ہے اس کے اندر، اور اس کو یہ معلوم ہو کہ نہیں ہم اسی لیے اس کو پوج رہے ہیں تاکہ سفارش کریں گے اللہ کے پاس، یا ذریعہ بنا رہا ہے، صحیح طریقے سے اس کی حقیقت کو جانتا نہیں، تو اس کو براہ راست کافر نہیں کہا جا سکتا۔ اتنا کہا جائے گا کہ کفریہ کام ہے، یہ کافروں کا کام ہے، آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔
تو یہ ہے ضوابط التکفیر، کافر ہونے کا فتویٰ دینے میں کیا شرائط ہے اور کیا موانع ہیں، یہ چند اہم باتیں تھیں۔ آخر میں ایک بات کہہ کے بات ختم کرتا ہوں۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ، ابن قیم، اسی طرح سے ابن عثیمین رحمہم اللہ اجمعین، ان تمام ائمہ سلف اور خلف تمام ائمہ کرام کے نزدیک بات یہ ہے کہ انسان اسلام قبول کرتا ہے یقین کے ساتھ تو ان کا اسلام بھی یقین ہی سے ختم ہوگا، شک اور شبہ کی بنیاد پہ ختم نہیں ہوگا۔ اگر آپ کو کسی نے خبر دیا کہ تمہارا چچا وہاں گیا پنڈوا شریف، وہاں پیر پوج کے آیا، تو سن کے مت کہہ دینا کہ وہ کافر ہو گیا۔ کیوں؟ اس لیے اس خبر کی تحقیق کرنی پڑے گی، یہ خبر واقعی سچ ہے کہ نہیں ہے۔ ہاں خبر سچ ہے تو پھر یہ دیکھنا پڑے گا کہ موانع تھا کیا، پاگل تھا کیا، چھوٹا تھا کیا، یا پھر مجبور کیا تھا، یا کوئی دلیل ہے اس کے پاس جس کا غلط مطلب سمجھ رہا ہے۔ یہ چیزیں دیکھنے کے بعد ان کو کہا جائے گا کافر ہے۔ براہ راست کسی کو کافر نہیں کہا جا سکتا۔ تو ہم نے نواقض اسلام میں 6 خطبوں میں یہ بات بتائی تھی کہ غیر اللہ کے نظر ماننا یہ بھی کفر ہے، غیر اللہ کے لیے عبادت کرنا یہ بھی کفر ہے، تعویذ باندھنا یہ بھی کفر ہے۔ کفر تو ہے لیکن باندھتے باندھتے ہی کافر ہو جائے گا ایسی بات نہیں ہے۔ یہ دیکھنا پڑے گا کہ وہ کر کیوں رہا ہے، اس کے اندر 6 شرائط ہے کہ نہیں اور 6 موانع ہے کہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل اور نیک سمجھ کی توفیق دے، آمین ثم آمین۔ وصلی نبی محمد۔